میرے تمام پیارے استاد اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج 15 اگست کے اس باوقار موقع پر ہم سب یہاں جشن آزادی منانے اکٹھا ہوئے ہیں، لیکن آج میں یہاں کوئی عام تقریر کرنے نہیں آئی ہوں۔ آج میں یہاں آپ سب کے سامنے اپنے کچھ سوالات رکھنے آئی ہوں۔ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ 15 اگست آج ترنگے لہرائے جاتے ہیں، آسمان میں پتنگیں اڑائی جاتی ہے اور پورے ملک کا بس ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، آزادی۔ لیکن کبھی اکیلے میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ آزادی آخر ہوتی کیا ہے؟ کیا آزادی صرف اتنی ہے کہ ہم کھلے آسمان میں سانس لے سکیں؟ اگر ہاں تو پھر کیوں ایک لڑکی شام ڈھلنے کا انتظار کرتی ہے؟ کیوں ایک بیٹی کی ماں اسے دروازے تک چھوڑ کر کہتی ہے بیٹا گھر جلدی آ جانا؟ کیوں ایک لڑکی سنسان سڑک پر چلتے ہوئے اپنے پیچھے آنے والی ہر ایک آہٹ کو مڑ مڑ کر دیکھتی ہے؟ اور کیوں جب اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے تو سوال کرمنل سے پہلے اس لڑکی سے کیا جاتا ہے؟ یہ آزاد ملک میں کیوں اس ملک کی بیٹیاں آزاد نہیں ہیں؟ نہ جانے کیوں اس ملک میں بیٹیوں کو آزادی سے پہلے ہدایتیں ملتی ہے، کپڑے ڈھنگ کے پہنو، یہاں مت جاؤ، زیادہ مت بولو۔ کیوں ہم بیٹیوں کو نظریں جھکا کر چلنا سکھاتے ہیں، لیکن افسوس بیٹوں کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنا نہیں سکھاتے؟ اور دکھ تو تب ہوتا ہے جب یہ ناانصافی صرف سڑکوں پر نہیں بلکہ ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہے۔ آج بھی کتنے گھر ہیں جہاں بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشیاں نہیں بلکہ ماتم منایا جاتا ہے۔ بیٹی کو پرایا دھن، ایک بوجھ، ایک ذمہ داری سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر بیٹا کچھ کرنا چاہے تو اس کا ساتھ دیا جاتا ہے، لیکن وہیں اگر بیٹی آگے بڑھنا چاہے تو اس پر پابندیاں لگائی جاتی ہے۔ بیٹوں کی خواہشوں پر پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، وہیں بیٹی کی تعلیم کو فضول خرچ کہا جاتا ہے۔ کیوں ہم آج بھی ایک ہی کوکھ سے جنمے بچوں میں یہ فرق کرتے ہیں؟ جس گھر میں بیٹیوں کو بوجھ کہا جاتا ہے، اس سماج سے ہم بیٹیوں کی عزت کرنے کی آخر امید رکھ کیسے سکتے ہیں؟ اور اگر ہم ہمارے دین اور تاریخ کی طرف دیکھیں تو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں پوری کائنات کے سامنے خواتین کے حقوق رکھ دیے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں ایک نہیں، دو نہیں بلکہ تین بار فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ کیا فرمایا؟ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ سوچئے، جس نبی نے پوری کائنات کے سامنے خواتین کے اور عزت کرنے کا درس دیا ہے، سوچئے جس نبی نے پوری کائنات کے سامنے خواتین کے حقوق کی حفاظت اور ان کی عزت کرنے کا درس دیا ہے، آج ہم انہی عورتوں کو بوجھ اور خوف کے سائے میں جینے پر مجبور کر رہے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو عورتوں کی عزت، ان کی برابری اور ان کی پروٹیکشن کا حکم دیا ہے، تو ہم کس حق سے ان کے حقوق اور ان کی آزادی کو چھین رہے ہیں؟ آج میرا سوال سرکار سے نہیں ہے، میرا سوال پولیس یا قانون سے نہیں ہے، آج میرا سوال آپ سے اور اپنے آپ سے ہے۔ کیا ہم واقعی میں ایسی سوسائٹی بنا پائے ہیں جس کا جشن ہم ہر سال 15 اگست کو مناتے ہیں؟ کیونکہ ترنگا تو 1947 میں آزاد ہو گیا تھا، لیکن اس ملک کی بیٹیاں آج بھی اپنی آزادی کا انتظار کر رہی ہیں۔ آج بھی وہ اس دن کا انتظار کر رہی ہیں جس دن وہ رات میں کھلے آسمان میں چین کی سانس لے سکے۔ وہ اس دن کا انتظار کر رہی ہیں جس دن ان کی ماں دروازے پر کھڑے ہو کر یہ نہ کہے کہ بیٹا گھر جلدی آ جانا۔ وہ اس دن کا انتظار کر رہی ہیں جس دن وہ اس ملک میں بنا کسی خوف کے
نکل سکے. اور جب یہ دن آ گیا اس دن ہم صحیح معنی میں آزادی منائیں گے. جزاک اللہ. جے ہند.